بھی دیکھنی ہے تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیا میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے۔ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے، قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے، ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیا میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر کے۔ عثمان غنی کو دیکھو،
یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا دیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل ہے، اسمبھو ہے، ناممکن ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔